اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر کیا تھا، سورہ آل عمران کا ترجمہ تفسیر کیا تھا آیت نمبر 11 تک۔ آج ہم آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اس کا پس منظر یہ ہے اس آیت کا کہ یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آیت کی جو پیشن گوئی یہاں آیت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ جلد ہی پورے ہونے والی ہے، یعنی کہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جلد ایک ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ کافر جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس سے مراد یہودی تھے، اور یہ ہوا پھر کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، اور بنو قریظہ قتل کیے گئے، یہ بھی ایک ان کا تیسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا۔ اور پھر جب خیبر بھی فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر پھر جزیہ عائد ہو گیا، یعنی کہ جب پھر فتح خیبر ہوئی، جنگ ہوئی فتح خیبر کی، اور اس میں پھر جو ہے پوری طرح سے مغلوب کر دیے گئے، اور ان پر پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، بھائی ہیں، نہیں تو ان کو جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس ان سے وصول کیا جائے گا۔ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے جہاں وہ رہیں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، باقاعدہ ان کی حفاظت ہوگی ہر چیز میں، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق دیے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے گا، لیکن جزیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ ٹیکس ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ پھر بعد میں ہوا۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گتھ گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیونکہ یہ آل عمران جو ہے یہ مدینہ میں جا کے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب قریب ہی تھا، یعنی کہ یہ معاملہ ہو چکا تھا جنگ بدر یہاں ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کی معاملات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے کان کھول کر سنا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گتھ گئی تھی۔ یعنی جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ ایک طرف مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور دوسری طرف کون تھے؟ مشرکین مکہ، اور جب وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ جو تھا وہ تو کافروں کا تھا ہی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا معاملہ کیا کہ کافروں کو مومن اپنے سے دگنا نظر آتے تھے، یعنی کہ مسلمان، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے جنگ بدر میں 313 تھی، تو انہیں جو ہے مسلمان دگنے نظر آتے تھے، جبکہ کافروں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1000 کے قریب تھی، لیکن اور مسلمان صرف 313 تھے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا روب اتنا زیادہ کر دیا اور کافروں کو ان کو دگنا کر کے دکھاتا تھا، اور مسلمانوں کو، جبکہ کافر 1000 کی تعداد میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کم کر کے دکھاتا تھا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑنے میں کوئی حوصلہ ان کا
پست نہ ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب لڑائی بڑھتی گئی آگے اچھے طریقے سے جب مسلمانوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے ایک جتنا برابر کر کے دکھایا. یعنی کہ دونوں گروہوں کو جو ہے ان کی نظروں میں ایک دوسرے کو کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے. یعنی کہ جو زندہ رہے حق پر رہے اور جو مرے تو وہ بھی حق کو دیکھ کر مرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں جو جماعتیں تھیں ان میں دونوں کو برابر سمجھیں آپ، کم تعداد میں برابر کر کے دکھایا. اور اس کی تفصیل آگے سورہ انفال میں بھی آئے گی جس میں یہ معاملہ اور کلیئر ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا. اور جنگ بدر جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آئی. جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو یہ تقریباً دوسرے 2 سال کے بعد جو ہے یہ معاملہ پیش آیا. اور اس میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اور اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑی عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آنکھوں والوں سے مراد ان کو لیا ہے جنہیں ایمان ہے یا جو عقل سلیم رکھتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، جو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو ان کو عبرت ہونی چاہیے اس جنگ کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے غالب کر دیا زیادہ تعداد پر. تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ایمان والے کم تعداد میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ تعداد پر غالب کر دیا. الحمدللہ. آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں. اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مرغوب چیزوں کی محبت سے لوگوں کو اطلاع دے رہے ہیں، محتاط کر رہے ہیں کہ احتیاط برتی جائے. جیسے کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے. اب معاملہ کیا ہے کہ سب سے جو انسان کو مرغوب اور پسندیدہ چیز ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے اور وہ دین میں کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیچر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے دائرے میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں جیسے بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، مال و دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انسان کو دی ہے. ہم سورہ کہف میں بھی ہر جمعے کو کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ بھی رکھا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے زمین کی زینت بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی ایک بنجر میدان میں تبدیل کرنے والا ہے. تو اس آیت میں بھی سب سے پہلے جو نمبر آیا ہے مرغوب چیزوں میں وہ عورت کا نام آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت عورت ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اور خوشبو مجھے بہت محبوب ہیں. یعنی کہ وہ عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی بیوی ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عورت اور خوشبو یہ دنیا کی 2 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع یعنی بہتر چیز جو ہے وہ حکم فرمایا ہے کہ اگر نیک عورت ہے تو دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. تو اس لیے ان کو دین کے دائرے میں رہ کر ان سے محبت کی جائے، ان کے حق ادا کیے جائیں لیکن اس سے تجاوز نہ کر دی جائے. یعنی کہ بیوی کہہ رہی ہے داڑھی مت رکھیں، مجھے اب داڑھی میں اچھے نہیں لگتے، تو اب یہ نہیں کہ بیوی کی محبت میں آپ نے سنت کو صفایا کر دیا، شیو کر کے اس کو نالی میں بہا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت سے مرد یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ سنت کی جو ہے وہ پاسداری کریں، اس سے محبت کریں. تو یہ ایک میں مثال دے رہی ہوں، جن کے شوہروں کی داڑھی نہیں ہے وہ عورتیں پریشان نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور وہ احادیث بہانے سے کسی اور کو سنانے کے بہانے سے شوہر کے کان میں بھی ڈالیں کہ داڑھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہت لمبی نہ رکھیں، تھوڑی
ہلکی ہلکی سے ہی شروع کر لیں جتنی پھر اللہ توفیق دے. تو اس سے عورتیں گھبرا مت جایا کریں, اس لیے میں نے یہ بھی کلیئر کر دی ہے. تو مطلب دائرے میں محبت ہو عورتوں سے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری احادیث میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے فائدے بھی اور نقصان بھی دونوں جو ہے الگ الگ پس منظر کے وقت یا سوال کرنے والے کے سوال کے وقت بتا دیا کرتے تھے, تاکہ امت تک وہ ساری چیزیں پہنچ جائیں. جہاں عورتوں کی اچھی چیزیں بیان کی ہیں وہاں پر اللہ کے رسول نے عورتوں کا جو ہے وہ فتنہ بھی بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں یہ درج ہے کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ عورتوں کا ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی وہ ننگی ہوں گی, ٹھیک ہے, اور جوڑے بنائیں گی اونٹ کے کوہان کی طرح, ٹھمک ٹھمک کر چلیں گی اور خود بھی گمراہ ہوں گی, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گی. یہ سب حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں عورتوں کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی محبت کا بھی ذکر کر دیا, کیونکہ ہمارے ہاں جب کہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم اس وقت پیدا کرنے والی ماں جو بیٹے کو پیدا کرتی وہ بھی اپنے آپ کو بڑا تیس مار خاں سمجھ رہی ہوتی ہے, اور باپ بھی اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہوا. تو یہ بڑا ایک معاملہ آج تک بھی ہمارے یہاں ہے, جبکہ الحمدللہ اب بیٹیوں کو رحمت سمجھا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت العالمین تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی طرف اتنا راغب کیا اور کر کے دکھایا اپنی زندگی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے آنے پر خود کھڑے ہو جاتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹوں کی محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, کیونکہ بیٹوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا, بیٹیوں کا نہیں کیا گیا, کیونکہ عرب کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتے ہی انہیں بے عزتی سمجھ کر دفن کر دیا جاتا تھا, اور بیٹوں کو جو ہے وہ بڑا جو ہے بہت فخر سمجھا جاتا تھا پیدا ہونا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کا پہلے ذکر کیا, بیٹوں کا کیا, پھر مال و دولت وغیرہ کا کیا. اب مال و دولت کیا ہے کہ اگر ہو حلال طریقے سے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کی جائے, اپنے ماں باپ پر خرچ کی جائے, اپنے سفید پوش رشتہ داروں, سفید پوش پڑوسیوں, سفید پوش اپنے آس پاس کے دوستوں, احباب, آس پاس کے لوگوں میں خرچ کی جائے, تو یہی دولت جو ہے وہ آپ کے لیے قیامت کے دن آپ کے لیے جنت کا راستہ بن جائے گی. تو کوئی بھی چیز کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہو. اور کیا, گھوڑے اور چوپائے, عرب کے ہاں نشان لگا دیے جاتے تھے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر کہ یہ جو ہے نشان زدہ گھوڑا ہے. تو ان نشاندار گھوڑوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا, کیونکہ اس وقت عرب کے ہاں جو اچھے نسلی گھوڑے ہوتے تھے ان کو نشان لگا دیا جاتا تھا, آیا کہ دیکھنے والے کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے. جیسے آج مرسڈیز آپ دیکھ لیں تو اس کے اوپر ایک مونوگرام لگا ہوتا ہے, اور مونوگرام ایک خاص ہوتا ہے مرسڈیز کا, جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے اچھا یہ مرسڈیز ہے. تو اسی طرح ان گھوڑوں پر بھی نشان ہوتا تھا جس سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا ہے, اس کو خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھوڑے اور چوپائے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, اور لوٹنے کا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی کہ یہ سب چیزیں اگر دین کے معاملے میں آپ کے اوپر غالب نہیں ہوں گی, شریعت کے دائرے میں ہوں گی, تو بہت فائدہ مند ہے, نہیں تو پھر یہ آپ کے لیے مصیبت بھی بن جائیں گی. تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کا سامان ہے, لیکن یہ یاد رکھ لو تم لوگ سب کہ واپس تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت اس کے مال کی ذکر نہیں کرتے, اس کی اولاد کا ذکر نہیں کرتے, اس کے عیش و آرام کا ذکر کیا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اللہ کا مال ہے اور ہم سب کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور پھر اور کیا کمنٹس دے دیتے ہیں, یار کتنا مال تھا, کتنے اس کے ٹور تھے, کتنا بڑا آدمی تھا, لیکن دیکھو فوت ہو گیا, آخرکار دنیا سے چلا گیا. اسی طرح ہم سب کو بھی جانا ہے, اور دنیا سے کہاں چلا گیا, جہاں سے آیا تھا, اللہ کے پاس سے آیا تھا اور اللہ ہی کے پاس چلا گیا. تو یہی ہم کہتے ہیں اپنی دعا میں. پھر آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں, تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ بیویاں, اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے, سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. اب دیکھیں یہاں پر
اللہ सुबहाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, ठीक है, बता दीजिए इन्हें कि क्या मैं तुम्हें इनसे बेहतर चीजें ना बताऊं। अब किससे बेहतर चीजें? इस दुनिया की बीवियां, शौहर, बेटे, औलाद, माल, निशानदार घोड़े, या आजकल की जुबान में मर्सिडीज, जंबो जेट, प्लेन, किसी की पर्सनल कोई बहुत बड़ी बोट ही क्यों ना हो, वो सारी चीजें, बहुत सा माल, बैंक बैलेंस, उन सब से बेहतर क्या है? तकवा। तकवा क्या? जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, यानी परहेजगारी। अल्लाह के लिए हर उस बुरी चीज से बचने वाले को जो अल्लाह को नापसंद है, उसको कहते हैं ये तकवे वाला इंसान है, यानी ये परहेजगार है, परहेज करता है हर गलत चीज से जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अब बता दीजिए कि इन सबसे बेहतर चीज तुम्हें बताऊं, वो क्या है? तकवा। तकवा वालों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं। यानी अब जो परहेजगारी करते हैं, तकवे का बेसिकली मतलब होता है बच बच के निकल जाना, यानी कि अल्लाह की मोहब्बत और खौफ तो होता ही है, और जिनमें अल्लाह की मोहब्बत और खौफ होता है वही तकवे पर कायम रहते हैं, और वही फिर बचते हैं, मोहब्बत की वजह से और खौफ की वजह से बचते हैं बुरी चीजों से। तो बेसिकली तकवा का मतलब होता है परहेजगारी, और परहेजगारी का मतलब होता है बच बच के निकलना। तो ये जो तकवा वाले लोग होंगे, इनके लिए क्या हैं? जन्नतें हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। हम उसका ख्याल कर ही नहीं सकते। हमारे ज़हन में एक दुनिया की नहर आएगी जो एक किनारे पे खूबसूरत सा घर बना हुआ है और उसके नीचे एक नहर बह रही है। ऐसा ही हमारे ज़हन में एक खाका बनता है, जैसे कि इस वक्त मेरे बन रहा है। तो ये खाका हमारे ज़हन में सिर्फ बन सकता है, लेकिन जैसे हम कुरान में आगे पढ़ेंगे कि जन्नत का तसव्वुर ना किसी दिल में आया, ना ही उसका कोई ख्याल कर सकता है कि वो कैसी है। उसको अल्लाह ताला ने हर नजर से छुपा के रखा है, एक सरप्राइज रखा है जिसके बारे में कोई वहम और दिल में ख्याल, और उसका किसी का ख्याल भी उसके बारे में किसी के दिल में नहीं आ सकता। वो इतनी जबरदस्त जगह है। और वहां पर क्या होंगी? पाकीज़ा बीवियां, यानी हैज से पाक होंगी, साफ सुथरी होंगी, कोई गंदगी नहीं होंगी उनमें, कोई सर में जुएं नहीं होंगी, नाखूनों में गंदगी नहीं आ रही होगी, नाक में गंदगी नहीं होगी, कानों में मैल नहीं आएगी, पेशाब पखाना से पाक होंगी, और एक खुशबूदार पसीना आएगा खाना हजम करने के लिए, क्या मर्द क्या औरत। तो वहां पाकीज़ा बीवियां भी होंगी, और अल्लाह ताला की रजामंदी है। सब बंदे अल्लाह ताला की निगाह में हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जैसे आयत के शुरू में, कि हर कोई उसके इल्म में है, कोई भी चीज उससे पोशीदा नहीं है। तो अल्लाह ताला के सारे बंदे अल्लाह की निगाह में हैं। जो जैसे अमल कर रहा है अल्लाह ताला उसको वैसा ही बदला अनकरीब अता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस। असअलुका मतलब है वाहिद मैं अपने लिए दुआ कर रही हूं, और नसअलु का मतलब है अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, आमीन। जो कहते हैं कि ए हमारे रब, ये आयत नंबर 16 का तर्जुमा है। जो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इसके, जो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। सहाबा कराम भी मुराद हैं, जो लोग ईमान में आ रहे थे, ईमान को कबूल कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर रहे थे। तो वो क्या कहते थे कि हमारे रब अब हम ईमान ला चुके हैं, अब हमारे गुनाह माफ कर दे। जो उन्होंने पहले शिर्क कुफर किया होता था, जब वो उसके नुकसानात कुरान के जरिए से जब सुनते थे तो उन्हें जहन्नुम का जिक्र सुन के और सजा का जिक्र सुन के उनको डर लगता था। तो वो फिर आगे से ये कहते थे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। क्योंकि वो अब ईमान ले आए थे, तो उन्हें अब पता चल रहा था कि अगर वो ईमान ना लाते तो उसका क्या अंजाम होता। तो वो अब कह रहे हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके हैं, इसलिए अब हमारे गुनाह माफ फरमा दे। इसलिए हम लोगों को भी कुरान को पढ़ते रहना चाहिए। इसको पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का क्या मतलब होता है।
عربی کے علاوہ ترجمے کو پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں. اب ہم جب یہ عربی میں پڑھیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ سے کیا کہا، لیکن جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے کہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ سے بچا، تو ہم اپنے لیے پھر یہ پڑھتے ہوئے بڑے خوش ہو کر پھر آمین بھی کہتے ہیں کہ یہ یہاں ہم نے ایک دعا کی کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہے نا، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ پناہ دے، اپنی پناہ میں رکھ. جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا. تو یہی ایک چھوٹی سی دعا یہاں پہ بھی ہے. آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. اب دیکھیں پھر یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پھر ہائی لائٹ کر دیا گیا. اللہ اکبر. اور ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی کیا رحمت ہمیں گھیرتی ہوگی، اس چیز کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا قرآن کی آیت سے اس کو سمجھے گہرائی میں تو اس کو پتا چلے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے. اب یہ صفات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کن کی؟ ایمان والوں کی. ایمان والوں کی یہاں پہ صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو تکلیف پر صبر کرتے ہیں. جب ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت صبر کرنا، لیکن اس وقت صبر کیا جاتا ہے، وہ نوٹ ہو جاتا ہے آپ کا کہ آپ نے صبر کیا، کوئی برا جملہ منہ سے نہیں نکالا، یا آپ کا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے مالی طور پر، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی پوری تباہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا کوئی اور بحران آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بس مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے بس اس وقت اس آزمائش میں پورا اتار. تو کیا وہ صبر کرتے ہیں. اب صفات بتائی جا رہی ہیں صبر کرنے والوں کی. پھر سچ بولنے والوں کی. اسلام میں سب سے زیادہ کنڈیمڈ کیا گیا ہے جھوٹ کو. وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ جھوٹوں پر کیا ہوتا ہے، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ جھوٹوں پر باقاعدہ جو ہے وہ شیطان اترتے ہیں. اڑنے والے جو شیطان ہوتے ہیں نا، کچھ جنات، کیونکہ شیطان جن تھا، ہم سورہ کہف میں ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. تو کیا جو جنات ہوتے ہیں وہ اڑنے والے بھی ہوتے ہیں، تو جو برے جن ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں تو اڑتے بھی ہیں. تو ان پر جھوٹ بولنے والوں پر باقاعدہ شیطان اترتے ہیں، یعنی کہ اڑنے والے شیطان آ کر ان کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں. جھوٹ کو اتنا زیادہ کنڈیمڈ کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی. تو یہاں صفات کن کی؟ ایمان والوں کی، جو صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. فرما برداری کس کی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. قرآن اور حدیث کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پھر ہائی لائٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں ابھی دیکھیں نماز کا یا زکوٰۃ کا یا کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا گیا. صبر کے بعد، سچ بولنے کے بعد فرما برداری میں ساری چیزیں آ گئی، نماز بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا سب، لیکن الگ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہائی لائٹ کر دیا گیا دوبارہ. اور سورہ بقرہ میں تو ہم بے تحاشا جگہ پڑھ کر آ چکے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے، اس کے فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے کون؟ تہجد کی نماز بھی اسے تہجد کی نماز جو ہے وہ اس سے مطلب ہے اس سے جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہے پچھلی رات میں، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے فجر سے پہلے. تو مطلب جو نفلی نماز، نفلی عبادت کرنے والے ہیں، فرض نماز تو آپ پر فرض ہے ہی، وہ تو آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے آپ پر. لیکن اس کے علاوہ جو آپ رات کو اٹھتے ہیں اپنی نیند کو مار کر اور اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں قیام میں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے اس پر فرض بھی نہیں کی، لیکن یہ اپنی مرضی سے اس کو اپنائے ہوئے ہے اور اس وقت راتوں کو بیٹھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے، بخشش مانگ رہا ہے، مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں ندا لگاتے ہیں، خود ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا.
میں اسے توبہ کر دوں، اس میں اس کی توبہ قبول کر لوں، اسے معاف کر دوں. یعنی کہ تہجد کے وقت کی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں. الحمدللہ. تو یہ ایمان والوں کی صفات بتا دی. صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خاص کر نفلی عبادت کے اوپر بھی زور رکھتے ہیں. فرض نماز پڑھنے کے علاوہ نفلی عبادت کو بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس جگہ پر تہجد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ جو ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ رات کو جو ہے کبھی زیادہ جاگتے ہیں، رات بھر کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں سوزش ہو جاتی ہے، سوج جاتے ہیں وہ. تو یہاں ایگزیکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بہت بخشش مانگتے ہیں. اور دوسروں کو بھی، مومنوں کو، یہاں تک کہ آج ہم بھی اس آیت کو پڑھ کے اس چیز کا شوق پیدا کریں کہ ہمیں بھی تہجد پڑھنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ اکبر. یہاں اللہ تعالیٰ آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ خود اپنی گواہی یہاں پر دے رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں بھی گواہ ہوں اس بات کا. فرشتے بھی اور اہل علم سے مراد پیغمبر بھی ہیں، اور وہ اہل علم بھی، سب کے سب قیامت تک جو آئیں گے، جو صرف قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق علم کریں گے، علم حاصل کریں گے اور وہ علم کو آگے پہنچائیں گے. اللہ یہ کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ اس اپنی غلطی کی توبہ اللہ سے کرتا رہے. اجتہاداً کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا سمجھنے میں کبھی کسی بات میں 19-20 ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف جانب لوٹا دے کہ بہتر علم اللہ ہی کے پاس ہے. باقی جو میں نے بیان کیا اس میں کوئی گناہ کی بات ہو یا کوئی غلط بات ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے اکیلے ہونے کی یہاں گواہی دی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اور اہل علم کی بات کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. عدل سے مطلب مراد ہے انصاف. ہم دنیا میں چاہے کتنا ہی کوشش کر لیں، ہم انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتے. سوائے اللہ کی ذات کے انصاف کو قائم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو انصاف کر سکے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس پیغمبر کو اور جس انسان پر رحم کرے اور اس سے عدل و انصاف کروا دے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل و انصاف کروا کر ان کو امت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ اتنی ساری ازواج مطہرات کے درمیان بھی ایک مرد کا انصاف کرنا بہت ہی ناممکن سی چیز ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھا. لیکن باوجود اس کے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا جو سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ، اماں عائشہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان تھوڑا زیادہ ہوتا تھا، اور اسی لیے آخری وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں آ گئے اپنی دوسری بیوی سے اجازت لے کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے تو میں عائشہ کے ہی حجرے میں وفات پاؤں. تو پھر بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ عدل کو قائم رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، کل کا کل جو عدل ہے وہ اللہ ہی قائم رکھنے والا ہے. جس کو سمجھ لیں کہ پیغمبروں کے معاملے میں آپ 100 میں سے 90% آپ کہہ لیں کہ پیغمبروں میں جو ہے عدل قائم رکھا، لیکن جو 100% عدل ہے وہ اللہ ہی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس عدل کو کوئی اور قائم نہیں رکھ سکتا چاہتے ہوئے بھی. جو عدل، کیونکہ اس کے پاس ایک محدود علم ہے، وہ عدل کرے گا تو ایک محدود علم کے مطابق کرے گا، لیکن اللہ جو کہ جس کا علم محدود نہیں ہے وہ عدل کو اس طرح سے کرے گا جیسے اس کی شان ہے، تو وہ اس طرح سے انصاف کرنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کی انہی چیزوں پر تو قربان جائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ واہ اس کی حکمت ہے، وہ ہی جانتا ہے. جب ہمیں کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور اچھے ایمان والے لوگ کیا کہتے ہیں، بجائے کہ اس نقصان پہ اپنا سر پیٹیں یا دوسروں کو برا بھلا کہیں یا اپنی اولاد کو برا بھلا کہیں، اکثر کر کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے بچوں کے ہاتھ سے تو ہم ان کو جان پر
مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، بجائے کہ یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضرور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی جو ایسا ہو گیا، تو ہم اپنے رب کی حکمت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بے شک اس رب کی حکمت ہے، کیا اس نے اس میں معاملہ رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ جب کچھ عرصے بعد ہمارے سامنے کھلتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے شک اللہ نے جو کیا ٹھیک کیا، صحیح کیا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہی رب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 19 ہے، بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بے شک، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، بے شک، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کرنی یہاں پر، ٹھیک ہے، شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ایکسیپٹیبل دین ہے؟ وہ ہے اسلام۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ فرمائیں گے انسان سے، اور اسی اسلام کی دعوت اور تعلیم ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین نہیں لے کر آئی، یہ کوئی نیا دین نہیں تھا، یہ ہر پیغمبر کا دین تھا، جو ہم آگے آگے چل کے پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں پڑھیں گے کہ سب کا دین اسلام ہی تھا اور وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے اسلام کی جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کر دی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیونکہ شریعت میں تھوڑا بہت فرق آتا رہتا تھا، تو اس کے ساتھ فرق آتے آتے آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کامل مکمل شکل اسلام کی پیش کر دی۔ اب یہ اسلام ہے اور یہی ایکسیپٹیبل دین ہے، جس میں توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے ہر حال میں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں ہے، نہ ہی اس سے نجات ملے گی۔ ایمان اور اسلام اور دین اسلام یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام پیغمبروں پر ایمان لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ عقائد اور اعمال بھی اختیار کیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف منہ سے آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اس پر عمل بھی کیا جائے، اور عقائد بھی آپ کے ٹھیک ہوں۔ یہ نہیں کہ عقیدہ وہی بدعات اور شرک کرنے کا ہے، مزاروں پہ جا رہے ہیں، بدعتیں کر رہے ہیں، جو ہے وہ کنڈے کر رہے ہیں اور چراغاں کر رہے ہیں مسجدوں میں اور قبرستانوں میں، اور شب براتیں منائی جا رہی ہیں، اور پھر ساتھ میں کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بھی ماننا ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے، یہ ہم اسی آل عمران میں آگے جا کے پڑھیں گے، اور سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سورہ فرقان میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور پھر جو ہے کیا معاملہ ہے کہ اسلام دین ہے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دین جو ہے وہ کوئی یہودیت اور نصرانیت یہ سب قبول نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ سیدھا سیدھا یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو خط تحریر کیے تھے اپنے صحابہ کے ذریعے سے کہ آپ اسلام کی دعوت قبول کر لیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہترین دین اسلام ہے اور وہی ایکسیپٹیبل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت العالمین تھے، اس لیے انہیں یہ فکر تھی کہ اب جو ہے باقی لوگ بھی دین اسلام قبول کر لیں، نہیں تو پھر ان کی شامت آ جائے گی آخرت میں۔ پھر اسی آیت میں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا۔ اچھا، یہ اس سے مراد کیا ہے
اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا. مثلا یہودیوں نے کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے اندر اختلافات کر کے اور فرقہ بندیاں کر لی تھی، جیسے آج ہم مسلمانوں نے کی ہوئی ہیں. اسی طرح عیسائیوں نے بھی جو ہے وہ آپس میں کتاب کے آ جانے کے بعد انہوں نے بھی اپنی فرقہ بندیاں کرنی اور وہ اختلاف کرتے تھے ایک دوسرے سے، جو کہ اہل کتاب کے درمیان ہوتا رہتا تھا، جس کی بنا پر یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کو اور عیسائی یہودیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے، ہم جائیں گے، اور کسی چیز پر تم نہیں ہو، تم تو جو ہے وہ اللہ کی کتاب پر تم نہیں ہو، ہم چلتے ہیں. تو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی اختلاف آیا. اب ہمارے اندر بھی یہی معاملہ ہے نا، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جو ہے وہ کافر کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے والوں پر اور فرقے میں بڑھ جانے والوں پر ہی لعنت بھیجی ہے. اب جب فرقے میں آ جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کو کافر کے ہی فتوے دیں گے، تو فرقہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں بھی اس کا بہت اچھے طریقے سے ذکر شروع ہو جائے گا، اور پھر سورہ انعام میں بھی اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہم فرقوں کے بارے میں پڑھیں گے. فرقہ ہی نہیں ہونا چاہیے. تو کیا اختلاف کیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. یعنی پھر وہی بات آ گیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار دی تھی ان کے لیے بھی، توریت اور انجیل، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس میں تحریف کرتے تھے، اور اسی وجہ سے فرقوں میں بڑھ گئے. کیونکہ کچھ ایمان والے بھی تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں تھا، اب تم لوگوں نے ایسا کر دیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ تو ایسے تھی آیت اور تم لوگوں نے بدل دی، تو وہ بھی بٹ گئے تھے. لیکن کیا فرقے بن کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کا جلد حساب لینے والا ہوں. جلد حساب لینے کا مطلب کہ اللہ کے نزدیک قیامت دور نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کوئی حساب، وقت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. دن رات، آنا جانا، حساب، ٹائم، یہ ہم انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ ہر دور کو، اور اللہ شروع سے جو انسانوں کے لیے ایک دور بنا ہے، جنات کا، فرشتوں کا، اس کو ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہے قیامت تک کے لیے. وہ سب اس کے سامنے، قیامت کیا، اس کے بعد بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی، جنت، جہنم، جو کچھ بھی آگے، اللہ تعالیٰ اس سب کو بیک وقت ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہے. وہ وقت میں اس لیے لفظ استعمال کر رہی ہوں اللہ کے لیے تاکہ سمجھ آئے بات. یہ وقت ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع دار نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کہ آپ کے ساتھ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ جو کچھ صحابہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے اور آہستہ آہستہ وہ ایک جماعت بنتی گئی، ان سب کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب اور ان پڑھ، اس سے مراد جو ہے وہ کون ہیں؟ مشرکین عرب جو ان پڑھ ہوتے تھے زیادہ تر، اور اہل کتاب والوں سے بھی، ان سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی اطاعت کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہوں گے. یعنی کہ اگر ایمان کو قبول کر لیں تو ہدایت والے ہوں گے، ادروائز ان کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے قوموں کا ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا ہے. اور اگر یہ روح گردانے کریں، اور یعنی کہ اگر یہ نہ مانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. یعنی کہ ایک دائی کا کیا کام ہوتا ہے، ایک رسول کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ پہنچا دیتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور بس پہنچا دیتا ہے اور دعا کرتا ہے. تو دائی کا بھی کام کیا ہونا چاہیے کہ بات کو پہنچا دے اور دلائل دے دے، اور اگر کوئی بحث و مباحثہ ہو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرے دلائل کے ساتھ، اور سامنے والے سے بھی دلائل مانگے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے تو بس اتنا کہہ دے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور سب چیزیں جانتا ہے کہ کس نے باوجود ہدایت آ جانے کے بعد بھی ہدایت کو قبول نہیں کیا. الحمدللہ ہم نے
آج آیت نمبر 20 تک ترجمہ و تفسیر کی سورہ آل عمران کی. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آج یہ لمبی ہو گئی کچھ تفسیر، تو انشاءاللہ تعالی مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور صحیح مستند احادیث سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے اللہ چاہتا ہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.